فرات، نہر القما، پانی کی مشق، عباس ابن علی، پانی، بچوں کی آلاتش کی صدائیں، اور مہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اصحاب حسین علیہ السلام، آب و آہ، پانی اور پیاس ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام، عقل کے فرشتے میدان راس میں آئے اور انسان کے علم لدنی کی تجلیات سے مربوط ہو کر سجدے میں گر گئے تاکہ زمین و آسمان کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک انسان کامل تسخیر کر لیں۔ لیکن صرف انسان کامل ہی جانتا ہے کہ دہر جس طریقے سے چل رہا ہے افضل ہے، اور جو کچھ ہے ایسا چہرہ ہے جو حق کو نمایاں کر رہا ہے۔ انسان کی مردانگی اور وفا پوری طرح جلوہ گر ہو کر سامنے آئی، اور عباس بچوں سے شرم کے باعث بے تاب تھے۔ صحرائے کربلا کے ساقی کے بلند ہاتھ فرات کے ساحل پر تھے۔ فرات تشنا تھا اور بیابان فرات سے زیادہ تشنا، اور امام ان دونوں سے زیادہ۔ فرات اہل حرم کی مشقوں کا پیاسا، بیابان امام کے خون کا پیاسا، اور امام تشنگی کا سرچشمہ ہے۔ یہ ایسا راز نہیں ہے جس سے ہم جیسے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ مخلوقات پر امام کی ولایت خدا کی ولایت ہے، اور اگر امام ارادہ فرماتے تو فرات خود اپنے کناروں سے باہر نکل کر آل اللہ کے خیام تک پہنچ جاتا۔ لیکن صرف انسان کامل ہی جانتا ہے کہ دہر جس طریقے سے چل رہا ہے افضل ہے۔ شیطان کا لشکر شور و غل کر رہا تھا، اور پورے دشت میں پاک ترین انسانوں کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے۔ یا للعجب، خیام سے العطش کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ام المصائب زینب کبریٰ نے بیتاب علی اصغر کو امام کی آغوش میں دیا تاکہ اسے سیراب کرے۔ ایک خورشید کی آغوش میں دوسرا خورشید، مظہر نور خدا نے صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لشکر اعداء کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ حسین ہے جن کے سر پر رسول خدا کا عمامہ، جن کے جسم پر ان کی زرہ، اور جن کے دوش پر ان کی ردا ہے۔ اشقیاء گدوں کی طرح شہداء کے لاشوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اے کاش یہ پس لوگ ایک لمحے کے لیے جان لیتے
کہ ان کی غفلت کی کالی رات کتنی طویل ہے۔ امام کھڑے ہوئے اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میرے اصحاب اور اولاد میں سے اس بچے کے سوا کوئی باقی نہیں بچا۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ پیاس نے اسے کس قدر بےتاب کر رکھا ہے؟ اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو۔ فرات میں طوفان برپا ہوا، زمین پر لرزہ طاری ہو گیا اور سورج کو گرہن لگ گیا۔ قریب تھا کہ قیامت برپا ہو جاتی۔ امام کی بات ابھی جاری تھی کہ ہرملہ کی کمان سے تیر نکلا اور علی اصغر کے سوکھے گلے میں پیوست ہو گیا۔ اس طرح اسلام کے کم سن ترین سپاہی نے جام شہادت نوش کیا۔ امام نے علی اصغر کے گلے کا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف پھینک دیا۔ اس خون کا حتیٰ ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہ آیا۔ حسینیان عالم یک رشته قنداق حبل المتین آدم است، دادم به عیسی دم مسیحایی، ز چوب مهدم عصای موسایی، ز چوب مهدم